بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے۔ السلام ناظرین حضرت نوح علیہ السلام سرکار کا آپ کا جو قوم کا پورا ذکر ہے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، شرعی اور جو تاریخ کی کتابیں ان میں بھی موجود ہے، لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ میں جو پوشیدہ ہیں وہ ظاہر کر دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت ایک قوم میں بھیجا تبلیغ کے لیے کہ ان کو راہ مستقیم سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، تو اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سرکار کے ساتھ بے شمار گستاخیاں، بے شمار زیادتیاں کیں۔ وہ اس قدر شیطانی ذہن کے مالک تھے، حضرت نوح علیہ السلام سرکار کے صاحبزادے بیٹے کو بھی انہوں نے ورغلا لیا، وہ اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا، اور وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سرکار نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ ہم پہ رحم فرما، آسانی فرما، یہ قوم سیدھے راستے پہ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جس وقت یہ فرمایا گیا نوح، حضرت نوح علیہ السلام سرکار سے فرمایا گیا ہے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ سمجھائیں، اسے تبلیغ کریں تاکہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرے، اگر وہ نہ سمجھے تو آپ بیٹے کو بھی چھوڑ دیں، اور اس علاقے سے جو نیک لوگ ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کو مانتے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کو لے کے کسی فلاں علاقے میں چلے جائیں، دور کوئی علاقہ بتایا اللہ پاک نے، ندا آئی، آواز آئی کہ کئی دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں، میں پوری قوم پر ابھی عذاب نازل کرنے والا ہوں، پوری قوم کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سرکار نے جس وقت اپنے بیٹے صاحبزادے سے کہا تو انہوں نے کہا ابا حضور ایمان نہیں لے کے آئے، اور کہا کہ ابا حضور میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر تو اللہ کا کوئی عذاب بھی نازل نہیں ہوگا، نہ وہاں دریا آئے گا نہ پانی آئے گا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب جانے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام سرکار نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ صاحبزادہ صاحب کا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ابا حضور وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پانی، دریا، سمندر کچھ بھی وہاں پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ندا آئی، آواز آئی کہ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، فوری طور پہ جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر کہیں دور دراز کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کی کشتی میں لوگوں نے جب رات گزرنی تھی، دوسرے دن آپ نے سفر کرنا تھا، تو اس قوم نے، شیطانی ذہن رکھنے والی قوم نے، جو اپنے پیغمبر اپنی نبی کی نہیں بن سکی، وہ کسی کی کیا بنے گی؟ وہ آج وہی قوم اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین، جس وقت آپ اپنی کشتی میں وہاں تشریف لے کے گئے ساتھیوں کے ساتھ، مومن جو نیک تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ جب آپ کشتی میں سوار ہونے لگے تو گندگی پخانے سے پوری کشتی بھری ہوئی تھی، پھٹے کشتی کے پھٹے بھی توڑ پھوڑ کا شکار تھے۔ تو کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا، ندائی اے نوح علیہ السلام میرے پیغمبر، آپ اسی کشتی میں سوار ہو کے یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ فوری طور پہ۔ تو آپ نے دعا کی، عرض کی ہے اللہ اس میں تو ایسا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کا بہانہ بنا، سبب بنا، اور وہ ساری کشتی میں سے گند صفایا ہو گیا، پخانہ سب تھا وہ جو سب صاف ہو گیا۔ تو جیسے ہی آپ حضرت نوح علیہ السلام سرکار اس کشتی میں سوار ہو کے منزل مقصود پر پہنچے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنے اس پوری قوم پر عذاب نازل کیا، دریا، سمندر، سب پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند و بالا اوپر تک پانی چلا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سرکار کے جو صاحبزادے بیٹا صاحبزادہ صاحب تھے وہ بھی اس میں عذاب کا شکار بن گئے، عذاب میں وہ بھی سب مارے گئے، پوری قوم ختم ہوگی۔ اب ان میں سے جو دو چار بچے یہ دائیں بائیں تھے، اب وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی کی پیروی نہیں کر سکی، جو قوم اپنے نبی پر ایمان نہیں لا سکے، وہ کہاں سے سید ہوں گے؟ وہ جو قوم اپنے نبی کی پیروی نہیں کر سکے، حضرت نوح علیہ السلام سرکار کی قوم پر ایمان نہیں لائے، حضرت نوح علیہ السلام سرکار کے نبوت پر ایمان نہیں لائے، جو قوم اتنی منافقت اور اتنی پلیت عملیات اور پلیت گندگی غلاظت کرنے والی قوم، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک پر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے آپ کو کاغذی کارروائی میں اپنے آپ کو پیغمبر لکھواتے، وہ نبیوں کی اولاد لکھواتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم، جبکہ وہ اور اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیے گا۔ میری ویڈیو لائک آئے، پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔